کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے زکوٰۃ نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا۔ فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا۔ فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا۔ ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا۔ تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے، کچھ بھی فرما دیتے۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا۔ لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا۔ سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہے؟ روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے۔ یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی لگا ہوا ہے، ادھر بھی لگا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے؟ اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے۔ اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی بولو۔ دعا پڑھنا بہت آسان ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو، دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو۔ اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا۔ شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے۔ کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی۔ اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے، اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ جیسے علاقے کا سیٹ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا۔ تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے،
तो आप सोचो एक बादशाह ने आपको ऑफर दे दी कि यार जो 1 घंटे में जितना मांगना है मांग लो, मैं सब दे दूंगा, तो आप सारे कामकाज को छोड़कर किसको फोकस करोगे? बोलो। जब तक आप थक के चूर नहीं हो जाओगे, आप रट्टा लगा के रखोगे, मांगते ही रहोगे, मांगते ही रहोगे। आपको पता है सब मिल रहा है। दोबारा मिसाल देता हूं, वजीर आजम आ गए भी आपके पास, आपके घर पे इयादत के लिए, कोरोना में कोई केस चल रहा था, मिसाल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं लेकिन वंस अपॉन अ टाइम, और उसने आप बल्कि ब्लैंक चेक दे दिया आपको, किसी से IMF ने ब्लैंक चेक दे दिया, जितने पैसे बोलोगे मिल जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, मिसाल देने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। तो आप उस चेक पे क्या लिखोगे? बोलो। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, वो कहे कि एक ही दफा भरने की इजाजत है, दोबारा ऑप्शन। आप पता है क्या करोगे? जो उसमें हिंद से जहां लिखे जाते हैं ना, 9 से शुरू करोगे, वो भी छोटा सा 9 लिखोगे, ताकि जितने 9 इसमें घुसेड़े जा सकते हैं मैं घुसेड़ दूं। ऐसा ही होगा ना, छोटा सा 9, ताकि बैंक वाला चश्मा लगा के देखे। 9 यानी 9 अरब 9 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999। क्या ख्याल है? नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है 9 खरब से भी ज्यादा अगर कोई हिंसा होगा ना, वो भी घुसेड़ दोगे उसको। 9 खरब से ऊपर क्या होता है? 99 खरब, 9 खरब नहीं, सॉरी गलती हुई, एक पूरे 10 खरब का नुकसान हो रहा है भाई। 99 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 का चेक बना के दोगे कि नहीं दोगे? बशर्ते के यकीन हो कि ये मैं ख्वाब नहीं देगा, वरना बाज दफा आदमी की आंख भी खुल जाती है ऐसे मौके पे। वो एक आदमी की लॉटरी निकली ना, इसी 99 खरब रुपए की, बहुत 5 अरब की लॉटरी निकल आई। तो जिन्होंने जो कंपनी थी, जो भी लॉटरी जिन्होंने दी, उन्होंने कहा कि यार किसी माहिर नफ्सियात को भेजना चाहिए जो इसको बताए कि तुम्हारी 5 अरब रुपए की लॉटरी निकली, क्योंकि एकदम से बता दिया तो खुशी से मर भी सकता है ये। तो आराम आराम से जाके कोई नफ्सियाती डॉक्टर इसकी नफ्सियात को समझते हुए इसको बताएगा। नफ्सियाती डॉक्टर को भेज दिया। नफ्सियाती डॉक्टर ने जाके ना उसको पहले समझाया कि देख, फर्ज कर ले तेरी 1 लाख की लॉटरी निकल आए तो क्या होगा? मैं कहा खुश हूंगा मैं। 1 लाख पे उसने कहा चलो नहीं मरेगा, ठीक है, अब लाख से थोड़ा सा ऊपर। अच्छा फर्ज कर 20 लाख की लॉटरी निकले, उसने कहा ये करूंगा, दुकानें बनाऊंगा, ये करूंगा, एक प्लॉट खरीद लूंगा। अच्छा ऐसे 20 लाख से ऊपर आया, 1 करोड़ तक पहुंचा, 1.5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक। 3 करोड़ में क्या करेगा जी? इतनी दुकानें ले लूंगा, बहरिया टाउन में घर ले लूंगा, वगैरह वगैरह। होते होते 5 करोड़, जो असल थी ना 5 करोड़ तक आ गया। अच्छा ये बता 5 करोड़ की लॉटरी निकली तो क्या करेगा? उसने कहा आधी तुझे दे दूंगा। ये सुनना था माहिर नफ्सियात का इंतकाल हो गया। माहिर नफ्सियात का इंतकाल, वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सका ये खुशी। तो ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। 99 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 इशारिया भी लगा देगा आगे 99999। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है, IMF कभी किसी को ऐसे ब्लैंक चेक इस तरह से नहीं देता नहीं है, इसलिए हम ये सब हंसी मजाक की बातें समझी जाती। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा है कि अल्लाह ने हम सबको ब्लैंक चेक, बोलो है, ये ब्लैंक चेक पकड़ा दिया हमारे हाथ में। जो लिखना है इसमें लिख दो, मेरे दरबार में पेश कर दो, मैं दूंगा जो मांगोगे। बोलो भाई, अब जिसको इस पर यकीन है ना, उसको जितना वो दुआ को फोकस करता है, इतना किसी और इबादत को फोकस नहीं। वो बाकी इबादत करता भी इसलिए कि इबादत करके दुआ मांगूंगा तो ज्यादा कबूल होगी। इबादत में दुआएं ज्यादा कबूल होती है ना। तो ये शैतान ने दिमाग में ये डाल दिया है कि अल्लाह सुनता है दुआएं मगर कबूल नहीं करता, और अल्लाह कहता है मैं करता हूं कबूल, लेकिन जिस तरह तू चाह रहा है उस तरह नहीं करूंगा मैं कबूल। उस तरह करना अगर शुरू कर दी तो अल्लाह का मामला हमेशा गैब पर है। यख्शौना रब्बहुम बिल गैब, जो अल्लाह से डरते हैं बगैर देखे, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं बगैर देखे, जिन्होंने जन्नत पे यकीन किया बगैर देखे, जो जहन्नम से डरते हैं बगैर देखे, जिन्होंने अजाब नहीं देखा, क्योंकि देख लेंगे तो आजमाइश खत्म, फिर तो सारे नेक बन जाएंगे, सारे नेक। तो अल्लाह कहते हैं भी मांगो नजर नहीं आएगा। तो अक्लमंद लोग गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगते हैं। और याद रखो दुआ में तकब्बुर कभी मत करो। तकब्बुर नहीं करो दुआ में। तकब्बुर क्या है कि अल्लाह के सामने रोते हुए शर्म आ रही है, ये बहुत बड़ा तकब्बुर है। देखो किसी दुनियादार सेठ के सामने इंसान को रोते हुए भीख मांगते हुए शर्म आ जाए, ये गैरत का तकाजा है। लोग कहते हैं ना इतनी सी हाजत पे तू रो क्यों रहा है? कहते हैं ना लोग, अरे आपने जाके किसी से लाख रुपए कर्जा मांगा,
اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو ٹھیک ہے وہ ترس کھا کے آپ کو لاکھ روپے دے دے گا، مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا۔ لاکھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ بے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا، پھر مجھے ٹپ چڑھتی ہے۔ لاکھ کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے، یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا، ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا۔ تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے عار محسوس نہ کیا کرو۔ ایک ٹیکنیکل فالٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں، جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں، یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ، پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو، کیا ہو رہا ہے؟ انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے، استغنا کے خلاف۔ اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے۔ اگر آپ نے کر دی، آپ کسی کے سامنے رو دیے، اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم۔ مت رو، اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے۔ دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں۔ تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا، تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے، تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج، تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی، یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا، آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے بھائی۔ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ، آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا، ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ۔ دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا۔ ہاں وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے، بڑا زبردست تھا۔ انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی، کھانا ہے کھا، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا، ٹھیک ہے۔ پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی؟ وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے، پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی، کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیری غیرت، تو نے بنوایا کیوں مجھ سے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو۔ کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے، یہ آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا، بڑی نوازش، آپ بندوق نکالو لے، تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا۔ تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے، لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو، یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا۔ بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تجھ سے مانگے، ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہم ہماری مرضی، اب ہمارے کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے۔ نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال دی ہے، ٹھیک ہے، بندوق نکال دی۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا، میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ بڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا، یہ کہا قرآن نے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو، یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں، بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان، گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم۔ لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے، پھر
لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم خوش ہو گئے, زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا. ٹھیک ہے, جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے, موڈ ہوگا. اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا. لیکن اللہ نے کیا کیا, انداز دیکھو, کہا کہ اگر نہیں مانگا تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے, آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو, اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو, اس کا مطلب آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. آپ غریب ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, ایک سیٹ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی, کہا لے موج کریے, کروڑوں روپے کی ہے. آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی, مجھے بہت اچھا تحفہ ہے, بہت خوشی ہوئی, اب آپ جا سکتے ہیں. بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک. سیٹ کو پتا چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو, یہ تو میں جانتا ہوں, کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے. یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا, یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے, اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا. یہ کس کے جھوٹ بولنے, یہ اصل میں تو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں مانگو. اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب محتاج ہیں, ہمارے درجنوں مسائل ہیں, ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ. اب دیکھو کتنے مسائل ہیں, کسی کوئی بے روزگار ہے, پیسے نہیں ہیں, پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے, ڈکیتی کا خطرہ, پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے, اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا, ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا, اور 20 قسم کے مسائل ہیں. سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں, نیند نہیں آ رہی, نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں. دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے. اب اللہ نے کہا مانگو. اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں. آپ نے اللہ کی اس آپشن کو, اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. آپ ہر ایک کے در میں جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو, کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں, کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے, کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے. 10 قسم کے. لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے, اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے, اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کے بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے, اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے. انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں, ہر بات میں دعا, ہر بات میں دعا. قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے, ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے. تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا, لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سجدے میں روتے رہے ہیں, اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے, پھر بھی مانگ رہے ہیں. اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں. جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں, اللہ سے اولاد مانگ رہے, پوری زندگی اسی میں گزر گئی, بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے. تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا, ہر بات میں دعا. سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا. ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں, زندگی ٹینشنوں میں, بیماریوں میں, قرآن کہتے ہیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے. انی مسنی الضر, اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں. انت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کہتے ہم مانگتے رہیں, بس ہمارا کام کیا ہے؟
اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے. مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مجھ سے بلایا. قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا. تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا, اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں. چلو نہیں ملی, مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتا ہے اس کی شادی ہوگی, چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے. ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی؟ کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتا ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہوئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا. اور انسان تبتا ہے یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کی. جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں, حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا یہ قبول تو نہیں ہو رہی. او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ آسان تکرہوا شیئا, بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم, اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم جاہل ہو, تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا, ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا, اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو. اور نیک والدین تھے, اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. ہمیں نہیں پتا, کچھوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہے, ہو کیوں نہیں رہی, اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو, اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک, سر پہ بال اگائیں ٹھیک ہیں, نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے. بہت سے لوگوں کے مسئلے بال ہی نہیں اگ رہے, مالشیں کر کر کے زیتون کی مالشیں, یہ آملہ کھا لیا انہوں نے, لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے, نہیں اگ رہے ہیں. ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے, یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی میں صبر کرو یار, مر کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ. جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں, مزہ آتا ہے. سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہو تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزہ, اس پہ ایڈریس لکھ لو, کبھی گم نہیں ہو گیا. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دیے بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے, ایڈریس لکھ دو اس پہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہو. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی, صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا, جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنسو نکل رہے ہیں ماں کے, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں, کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں, جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی. اب تو چیخنا, چلانا, واویلا کرنا, شور شرابہ,
घरों में चीजें उठा उठा के फेंकना, इसको समझते हैं बड़ा नेक आदमी है ये। तो सब्र करने वाले पसंद है। मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन सी कबूल हो रही है कौन सी नहीं हो रही। हर चीज अल्लाह से मांगे। नबी ने फरमाया जूते का तस्मा भी टूट जाए तो किससे मांगो? अल्लाह से। इसका मफहूम पता है क्या है? मतलब ये कि लोगों से मत मांगो, लोगों से मत मांगो। हर हाजत किसके सामने पेश करनी है? अल्लाह से। फिर कबूल हो जाए ठीक है, नहीं है तो ज्यादा ठीक है। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है भाई कि इंसान हकीकत में अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगता है ना, दुआ कबूल होते हुए नजर आती है उसमें। देखो दुआ की हैसियत क्या है कि आपने अल्लाह के दफ्तर में अपनी फाइल जमा करा, तसल्ली हो, आपका काम अब हो जाएगा, अब आप टेंशन ना लें। लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट के इदारे में, भाई हमने फाइल जमा करा दी है, अब हम हमारे बस में जो था वो हो गया, अब ये प्रोसेस से गुजरेगी, जो भी आपका प्लॉट आपके नाम होना है, गाड़ी आपके नाम होनी है, घर पे आपको मैसेज आ जाएगा, तमीज से बैठ जाओ। बार बार जा जाके वहां पूछते नहीं रहो फोन करके, सर मेरा काम हो गया, सर मेरा काम हो गया। भाई फाइल, पेशेंट आप हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप दाखिल करा देते हो, आप कहते हो वो बंदा सेव है, अब ये डॉक्टरों के हवाले मैंने कर दिया, अब आप तसल्ली से। तो जब आप दुनिया में तसल्ली कर लेते हो यार पेशेंट डॉक्टरों के हवाले कर दिया, फाइल गवर्नमेंट के दफ्तर में जमा करा दी है, तो अल्लाह के यहाँ दुआ मांग के भी मुसलमान को तसल्ली होती है। मैंने अपना दुखड़ा किसके सामने रख दिया है? अल्लाह के। अब उसकी मर्जी है, वो करे ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक। अब मेरे लिए जो फैसला होगा वो बेहतर होगा, लेकिन अल्लाह आजमाता है। एक हदीस बयान करके बस बयान को खत्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल करते रहते हैं जब तक वो दुआएं कर करके थक के ये नहीं कहता कि मैं दुआ मांगता हूं मगर कबूल नहीं हो। अजीब हदीस है। बंदा ये क्यों कह रहा है कि मैं दुआ मांग रहा हूं कबूल नहीं हो रही? इसलिए कि उसे लग रहा है ना कि जो मांग रहा हूं वो मिल नहीं रहा, तभी तो कह रहा है। लेकिन नबी कहते हैं जब तक ये अल्फाज नहीं कहते ना, इससे पहले सारी कबूल हो रही थी, सारी कबूल हो रही थी। जब ये कहा तो अब अल्लाह कबूल करना बंद। इससे साफ पता चल गया कि आपको जो लगता है ना कबूल नहीं हो रही, वो भी हकीकत में हो रही है, वो हो रही है कबूल। आप ये हम बेवकूफ है जो हम समझ रहे हैं कि नहीं हो रही। किस तरह से हो रही है ये किस पे छोड़ दो? अल्लाह। तो अपने घरों में दुआओं का मामूल बनाएं। अगर इस रमजान में हम सिर्फ दुआ करना ही सीख लें तो मैं समझता हूं कि ये रमजान हमें बहुत कुछ देकर जा रहा है। और हजरत हकीम उलमा फरमाया करते थे जिनको गुनाहों की आदत नहीं छूट रही ना, तो वो भी अल्लाह से दुआओं में मांग लिया करें कि अल्लाह मुझे ये आदत छुड़वा दे। ताल्लुक खत्म ना करें अल्लाह से, लिंक खत्म ना। अल्लाह को वो लोग पसंद नहीं है जो अल्लाह से ताल्लुक खत्म कर दे। लंगड़ा लूला ताल्लुक हो, गुनाहों के बाद तौबा वाला ताल्लुक रखो, लेकिन रखो, ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखो जैसे हम अकेले पैदा हुए, कब्र में भी अकेले ही होंगे, उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं होगा। तो जिसने दुनिया में अल्लाह से जितनी दोस्ती लगा ली, कब्र में ये दोस्ती काम आएगी। और जिसने दुनिया में अल्लाह से लौ नहीं लगाई, अल्लाह को याद नहीं रखा, बीवी बच्चों के बखेड़ों में, दोस्तों के बखेड़ों में, रिश्तेदारों के बखेड़ों में पड़ा रहा, पैसों के बखेड़ों में, तो कब्र में इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। कब्र की तन्हाई अल्लाह की याद दूर करती है। कुरान की तिलावत, जिक्र, अस्कार, ये कब्र की में रोशनी का जरिया बनेगी। और अगर अल्लाह से दिल में वहशत है, ना मांगने की आदत डाली, यहां मांगोगे तो वहां भी कबूल होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तंगी की हालत हो या खुशी की हालत हो, दोनों हालतों में अल्लाह से मांगना है। परेशानियों में अल्लाह सबको याद आता है, खुशियों में अल्लाह याद आना मुश्किल। जब परेशानी होती है तो हिंदू भी अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। कोरोना फैला हुआ है, वो भी आके मुसलमानों से कह रहे हैं अल्लाह से मांगो। भाई हमारी दादी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए बताया करती थी, और भी मैंने यहाँ एक बुजुर्ग थे उनसे भी सुना कि जब हिंदुस्तान में कहत पड़ता था तो हिंदू मुसलमानों से आके कहते थे अल्लाह से दुआ मांगो ये कहत दूर हो जाए। तो जब सख्त मुसीबत आती है, मैंने एक दफा जहाज में सफर कर रहा था, तो कराची से हम पता नहीं इस्लामाबाद या लाहौर, तो क्या हुआ है जहाज में अक्सर लिबरल किस्म के लोग बैठे हुए, अक्सर, ज्यादातर नहीं, अक्सर, जो अल्लाह को जरा कम ही याद करते हैं, जरा मॉडर्न किस्म के लोग होते हैं ना। जहाज में पैसा होता है तो वरना वो ट्रेन से, नेक आदमी होता तो ट्रेन से जा रहा होता ना, या बस से जा रहा होता, बेचारा छत पे बैठ के जा रहा होता। पैसा आता है तो दीन अक्सर चला जाता है। तो अक्सर जहाज में देखा है लिबरल, एयरपोर्ट पे ही स्टाइल पता चल जाता है। तो हम जा रहे हैं, हमें कराची से जहाज चला है, रास्ते में कहीं मौसम खराब, तो हल्के फुल्के 2-3 झटके आए जहाज को। मैंने तो लैपटॉप निकाला, वसीयत को अपडेट कर दिया। तो मेरे पास हर वक्त वसीयतनामा रहता है, कोई भी ऐसी बात है अपडेट किया या करने का इरादा किया, अभी पूरी बात मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अक्सर ऐसा कर देता हूँ कि जब कोई ऐसा खतरा होता है फोन पे बता देता हूँ। जहाज में तो फोन कर नहीं सकते। जब हम मक्का से मदीना जा रहे थे, अरबी ड्राइवर था, उसने जो भगाई है गाड़ी,
ٹیکسی لی تھی کرائے پر, تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں, اور وہ جو بھگائی ہے اس نے, اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا, تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا. وہی اللہ کی, کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. آ رہا ہے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, اس نے کرنی تھی کر دی. 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے ہیں تھوڑا اور, پھر اور تو بھائی پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع, اب طبیعتیں خراب ہونا, وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی, بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا, اللہ زندگی دیتے, ہم تو محتاج ہے نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری نہیں, اللہ تیری مرضی مارنے مار دے. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہو, میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں, یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا ہے دے, نہیں دینا نہیں. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا. اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے بھائی, گڑ گڑاؤ مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں, جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت, کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا, پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے, کون سا سر پچ کے. بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں, بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی, میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے, پائلٹوں سے بھی, وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن جب ٹکراتا ہے نا, اللہ نہ کرے, تو یا جیسے ہی اس کی سپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی, تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا. میں نے کہا اب دیکھ یہ انسان کتنا نالائق ہے, اللہ نے اتنے جھٹکے دیے, اب بول اللہ نہیں, ابھی تک نہیں. اخبار, پب جی, یہ سب چیزیں چل رہی. وہ جب چیزیں گرنا, اور ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا, وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے, وہ ایئر ہوسٹس بولے ایکچولی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو, آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل, کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے, بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں, کہہ رہے ہیں بہت, میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ, لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی گئی, یہاں بندوق رکھی. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی, کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا, پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئی, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا, پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ. کوئی بھروسہ نہیں تھا, تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جاتا. مجھے بڑی عبرت ہوئی, میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کم ہے, 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے.